ایک حدیث پاک اور اس کی تھوڑی سی تشریح میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر غریب نواز کی سیرت کا یہ پہلو کہ جب آپ نے اجمیر مقدس سے لاہور شریف سے اجمیر شریف کی جانب سفر کیا ہے تو انشاءاللہ غریب نواز کی عظمت اور ان کی رفعت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اگر اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے مٹا دے، بھئی فتنے کا خوف ہے، فساد کا خوف ہے، وہ ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا سرکار نے فَبِلِسَانِهِ، تو اس برائی کو زبان سے ہی برا کہو۔ ہاتھ سے نہیں مٹا سکے تو زبان سے مٹاؤ، زبان سے برا کہو۔ اور پھر فرمایا سرکار نے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، جیسے حالات ہوں کہ تم اس برائی کو زبان سے بھی مٹا سکو تو فَبِقَلْبِهِ، تو اس کو دل سے ہی برا جانو کہ یہ برائی ہے۔ لیکن سرکار نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اس حدیث پاک کی جو ایک شرح میرے آقا نعمت سیدی سرکار مجاہد ملت اکثر و بیشتر بیان فرماتے تھے، اسی شرح کو میں اپنے انداز پر اپنی بساط کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اور بات کو بہت غور سے سنیں۔ دیکھیں، عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، اور یقیناً عربی زبان کے مقابل کوئی زبان فصیح اور بلیغ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے بہرحال عربی زبان کی فصاحت یا بلاغت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس حدیث پاک کی جو شرح اولیاء اور صوفیاء کے نزدیک ہے اس کو پیش کرنا مقصود ہے۔ دیکھیں، ضعف کے معنی کمزوری کے آتے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ ضاد عین فا، ضاد پر اگر پیش لگا ہوا ہو تو ضعف کے معنی آتے ہیں کمزوری کے، لیکن اگر ذرا سے بدل دیا جائے کہ ضاد کا جو پیش ہے اس کو ہٹا کر کے اس پر زیر لگا دیا جائے، اگر اس پر زیر لگا دیا جائے تو اب کیا لفظ ہو جائے گا؟ زیف۔ حرف نہیں بدلے، خالی زبر اور پیش کا فرق ہوا ہے۔ پیش ہے تو ضعف کے معنی کمزوری کے ہیں، اور پیش ہٹا کر کے زیر لگا دیا گیا تو اب اس کے معنی طاقتور اور طاقت و قوت کے ہو گئے۔ خالی زبر زیر پیش، یعنی زیر اور پیش کا فرق ہے، تو ضعف کے معنی ہے کمزوری کے اور زیف کے معنی ہے طاقت و قوت کے۔ تو سرکار مجاہد ملت فرماتے اگر ضعف سے اضعف مانا جائے تو اس کے معنی بہت زیادہ کمزور کے، اور اگر لفظ زیف سے اضعف مانا جائے تو اس کے معنی ہے بڑی طاقت اور قوت کے۔ تو ایک ظاہری تشریح تو حدیث پاک کہ آپ نے یہ سنی جو ترجمہ میں نے بتایا کہ سرکار فرماتے ہیں
کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے مٹائے، یہ طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، زبان سے اس کو مٹائے، اور اگر اتنا اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ زبان سے بھی برائی کو برا کہہ سکے تو فبقلب ہی، تو دل ہی سے برا جانے، تو فرمایا کہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن صوفیاء کرام اس کی دوسری تشریح کرتے ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ دوسری تشریح یہ کرتے ہیں کہ سرکار کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے مٹاؤ، اور اگر ہاتھ سے بھی تم برائی کو مٹا رہے ہو مگر برائی مٹ نہیں رہی ہے تو اپنی زبان سے بھی کام لو کہ ہاتھ سے بھی مٹاتے رہو اور زبان سے بھی برائی کو مٹاتے رہو۔ لیکن اگر تمہارے ہاتھ سے بھی برائی نہ مٹی، تمہاری زبان میں بھی تاثیر نہیں ہے کہ برائی نہیں مٹی، تو فبقلب ہی، تمہارا دل اتنا روشن ہو کہ دل کی توجہ ڈال کر کے برائی کو مٹا دو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ مضبوط ایمان کی دلیل ہے، یہ مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ جہاں پر ہاتھ کی قوت بیکار ہو جائے، زبان کی قوت بیکار ہو جائے، تو پھر اللہ کا ولی وہاں دل کی توجہ ڈال کر کے اور دل کی دنیا بدلا کرتا ہے، برائی کو مٹایا کرتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح سمجھنے کے بعد اب غریب نواز کے سفر کو دیکھیں اور ان کے مقام کو دیکھیں۔ ایک چیز اور ذہن میں، بس انہی کی سیرت کے اس پہلو کو ذہن میں رکھیں کہ یہ تو میں نے تقریر میں بارہا بتایا، پھر دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ میرے غریب نواز کی شان ولایت کیا ہے کہ والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں رہے تو ذکر الہی کرتے رہے۔ پھر میں نے سبع سنابل شریف کی روایت بتائی کہ سرکار غریب نواز انسانی ضرورتوں کے علاوہ 70 سال بے وضو نہیں ہوئے، اور 70 سال میرے غریب نواز نے بستر کو پیٹ نہیں لگائی، روزانہ 2 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک مختصر ان کی سیرت کا پہلو ہے۔ تم آپ سوچیں اور غور کریں کہ جس کی عبادت کا، ریاضت کا، طہارت کا، تقوی کا اتنا بلند مقام ہو تو اس کے قلب و نظر کا کیا عالم ہوگا، اس کے دل پاک کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو غریب نواز کی سیرت کے پہلو کو سنجیدگی سے سنیں کہ جب آپ نے لاہور شریف میں چلہ کیا، قیام فرمایا، جتنے دن مرضی رہی رب تعالیٰ کی، تو سرکار مجاہد ملت یہ بھی فرماتے تھے، ایک پہلو سامنے ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، ساتھی، اور ان کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے کہیں اور لے چلو، میری طبیعت اب یہاں نہیں لگ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میری طبیعت یہاں نہیں لگ رہی، مجھے کہیں اور لے چلو۔ تو آپ کے ساتھ کے صوفیہ نے یہ عرض کیا، حضور اب اس سے بہتر مقام کیا ہوگا، یہاں آپ کو بھی فیض مل رہا ہے، آپ کے ذریعے خلق خدا کو بھی فیض مل رہا ہے، ہماری نظر میں تو اس سے بہتر اور کیا مقام ہوگا۔ سرکار مجاہد ملت فرماتے تھے کہ جب آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضور اب اس سے بہتر مقام ہماری نظر میں نہیں ہے، آپ خود بتائیں کہ
ہم آپ کو کہاں لے چلیں؟ تو میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تو داتا گنج بخش کا فیضان جاری ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے وہاں لے چلو جہاں خدا کا نام لینے پر گردنیں کاٹی جاتی ہوں، میں وہاں اپنے رب کا نام بلند کروں۔ میاں یہ ہے چشتیت، یہ ہے میرے غریب نواز کا کردار۔ اور بتایا کہ دین حق کی سربلندی کے لیے جہاں سر کٹانا پڑے وہاں پہنچ کر حق کا اعلان ہو، یہ اصل ہے چشتی ہونا۔ یہ ہے میرے غریب نواز کا کردار اور یہ ہے میرے غریب نواز کی سیرت۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں ہر مومن کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب میرے غریب نواز نے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا اور پھر ادھر روحانی طور پر حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ سے اجازت بھی مل گئی، آپ پیدل روانہ ہوئے لاہور شریف سے اجمیر شریف کی جانب۔ راستے کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں اور اس پہ ہمیں اتنی تفصیل میں نہ جا سکوں گا۔ اجمیر شریف تک میرے غریب نواز کا مکمل پیدل سفر تھا، کسی سواری پر نہیں اور کسی اس پر نہیں، کہیں دن میں قیام کہیں رات میں قیام، اس انداز پر میرے غریب نواز سفر فرماتے ہوئے اجمیر شریف تک پہنچے ہیں۔ تو سیدی سرکار مجاہد ملت فرماتے تھے، دیکھو اب بات وہیں آتی ہے کہ کہیں میرے غریب نواز دن میں ٹھہرے کہیں رات میں ٹھہرے، تو لاہور شریف سے لے کر اجمیر شریف تک بغیر بلائے بغیر دعوت دیے ہوئے محض غریب نواز کی نورانی صورت دیکھ کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس پر آپ کی نگاہ ولایت پڑ گئی، تو 100-200 نہیں 1600 خاندان نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں یہ ہے دل کی توجہ سے دل کی دنیا بدل دینا، کفر و شرک کو مٹا دینا۔ بھئی ایک خاندان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک گھر نہیں، فرماتے تھے 1600 خاندان نے غریب نواز کی نگاہ ولایت سے با توجہ سے اور محض آپ کی نورانی صورت، آپ کا پاکیزہ کردار دیکھ کر بن بلائے بغیر دعوت دیے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ میاں یہ ہے میرے غریب نواز کی سیرت اور یہ ہے میرے غریب نواز کا کردار۔ اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہم سب پر اپنی بے شمار رحمتیں بے شمار کرم نازل فرمائے۔